لیکن اصل میں ان کے فیصلے پہلے ہو چکے ہیں. یہ سارا جو ہے نا لوگوں کو دکھاوے کی سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں افسوس اس بات پہ ہے کہ ایک پیپل پارٹی وہ تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی تھی, جو اس کا خالق تھا, جو انہوں نے 1973 آئین کی بنیاد رکھی. دوسری پیپل پارٹی بے نظیر بھٹو کی پیپل پارٹی تھی, جو کہ جس نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. اس کے ساتھ آپ کے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمارے بھی اس کے ساتھ کافی ایشوز پہ اختلافات ہیں, لیکن کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے زندگی دی. لیکن آج کی پیپل پارٹی جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب, جو کہ آج سے 2-3 سال پہلے یا 4 سال پہلے وہ ووٹ کو عزت کے لیے دینے کے لیے روڈوں پہ تھے, جس طرح وہ کمپین چلا رہے تھے اور اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. میاں صاحب وہ ووٹ کو عزت کہاں گیا؟ 8 فروری کو آپ کو اصولی فیصلہ کرنا چاہیے تھا, آپ کو اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. پر لوگ یہ سمجھتے کہ ہاں میاں نواز شریف جو ہے نا کم از کم اصولی سیاستدان ہے. یہ اس قسم کے اقتدار کو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو منت و ترلوں کی اور پاؤں پڑنے کی بنیاد پہ جو نا آپ کو اقتدار ملی ہے؟ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کر سکے بغیر پوچھ کے. تو مجھے اس پہ بہت افسوس ہے کہ میاں نواز شریف جو اپنے آپ کو ایک جمہوریت کا اور پھر جو ہے نا آئین کی بالادستی کا اور ووٹ کو عزت دینے کی چیمپئن سمجھ رہا تھا, وہ اس پہ خاموش ہے, بلکہ اس کا انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ ہم نے آگے کیا عمل طے کرنا ہے. ہم نے سلمان اکبر راجہ صاحب کی تھرو عمران خان کو بھی کچھ اپنے سفارشات بھیجے ہیں, اس لیے ابھی ہم اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے, بلکہ شام کو باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کر لیں گے. اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے تو جو ہمارا آئندہ کے لیے عمل ہے اس کے بارے میں ہم باقاعدہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم ہر صورت میں جمہوریت کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے اور اپنی بنیادی حقوق کے لیے عوام کے پاس بھی جائیں گے. ہم پارلیمنٹ بھی اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, اور ہر فورم پہ ہم تمام جتنی بھی باقی مصطفیٰ بھائی کہے گا کہ ہم اپنی جوڈیشری سے بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ تو جوڈیشری کے اوپر اٹیک ہے, یہ تو عملاً طور پر عدلیہ کو ویسے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اپاہج کیا گیا تھا, ابھی تو ختم کی جا رہی ہے. ابھی تو کون جج جو ہے نا اگر اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور 2 سپریم کورٹ بن جائیں تو کیسی عدلیہ جو ہے نا اپنے وقار کو برقرار رکھے اور کیسا کوئی عدالت سے انصاف کا توقع کر سکے گا؟ پھر یہ جنگل کا قانون ہوگا, یہاں ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوگی. ہم اپنے عوام کو یقین دہانی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے حقوق کے لیے. جو ہمارا الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف, انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنی آواز عوام کے لیے اٹھائے گی اور کسی طور پر اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. انشاءاللہ صحیح معنوں میں جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. مصطفیٰ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات میں تو کسی پاکستانی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ پچھلے چند سالوں سے اس ملک میں ایک جبر کا نظام نافذ ہے. اس جبر کے نظام میں آئین کے اندر دیے گئے انسانی حقوق, عدلیہ کی آزادی, میڈیا کی آزادی, یہ تمام چیزیں جو پاکستانی شہریوں کے لیے آئین نے گارنٹی کی تھیں, ان سب کو تاراج کر دیا گیا. اور 27ویں آئینی ترمیم جو اب لے کے آنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے خد و خال بلاول صاحب کی ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے ہیں, یہ وہ باتیں ہیں کہ خدا نخواستہ اس ملک کی بنیادوں کو ہلا دیں گے.
اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام کرنا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے جس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے تو ساری قوم کے سامنے آپ نے یہ مقدمہ رکھا کہ پاکستان میں انصاف کی فراہمی اس سے بہتر ہو جائے گی. تو اگر انصاف کی فراہمی بہتر نہیں ہو سکی، پاکستان کے لوگوں کو بر وقت انصاف نہیں مل سکا، تو آج آپ مکمل طور پر اس عدلیہ کو تائب کرنے کے لیے ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں جس کی ریٹائرمنٹ کی ایج سننے میں آ رہا ہے کہ 70 سال رکھی جا رہی ہے. یعنی کہ آپ جج صاحبان کے لیے ایک ٹیمپٹیشن کریٹ کر رہے ہیں، ایک لالچ کریٹ کر رہے ہیں کہ جو حکومت کی لائن ٹو کرے گا، جو حکومت کے خلاف فیصلے نہیں دے گا، اس کے لیے آگے ایک نوکری موجود ہے. اگر وہ حکومت کو خوش رکھے گا اور بھلے وہ اپنی 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے، ہم انشور کریں گے 27ویں ترمیم کے ذریعے کہ اس کو مزید 5 سال کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ملے. یہ عدلیہ کے ساتھ آپ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ پھر کہ ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز ججز کی اس طرح ہوگی جس طرح ملک کے اندر بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، جس طرح ڈی سیوں کی، اے سیوں کی، سرکاری افسروں کی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. کون سے ملک کی عدلیہ میں اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے کچھ فیصلے پسند نہیں آئیں گے یا پشاور ہائی کورٹ کے، تو آپ انہیں اٹھا کر کسی کو کوئٹہ پھینکیں گے، کسی کو گوادر پھینکیں گے، اور جن کے فیصلے وہاں پر آپ کو پسند نہیں آئیں گے آپ ان کو اٹھا کر کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیں گے. اس کے بعد کون سا جج عوام کو انصاف دے گا، ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے کھڑا ہوگا؟ پھر آپ نے یہ بھی نوید سنا دی کہ اس ملک کے اندر انگریزوں کا چھوڑا ہوا ایک کلونیل لیگیسی، ایگزیکٹو میجسٹریسی کا نظام، کہ جس کے تحت حکومت کو عدالتی اختیارات حاصل تھے، حکومتی افسران کو، کہ آپ اس کو بحال کریں گے. آئین کی شیک 175(3) اور ہمارے آئین کی جو بنیاد ہے وہ ٹرائکوٹمی آف پاورز، سیپریشن آف پاورز کے اوپر ہے کہ کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے اختیار نہیں استعمال کرے گا. اور آپ پھر سے وہی انگریزوں کا کالا قانون واپس لے کر آنا چاہتے ہیں. ڈی ایم جی کو، ڈپٹی کمشنرز کو، اسسٹنٹ کمشنرز کو وہ عدالتی اختیارات دینا چاہتے ہیں کہ جو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوں گے، جو میڈیا کے خلاف استعمال ہوں گے، جو عوام کی آواز کو دبانے کے خلاف استعمال ہوں گے. اور بات یہیں پر نہیں رکتی، آپ نے ساتھ یہ بھی نوید سنا دی کہ الیکشن کمیشن کی تقرری، اس کے اوپر نئی ترامیم لے کر آئی جائیں گی. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا جو کمپوزیشن ہے اس کے اوپر. آج اس ملک کے اندر الیکشن کمیشن بذات خود ایک مذاق بن چکا ہے. 8 فروری کے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں. 8 فروری کے الیکشنوں کے بعد جو ایک نظام طے کیا گیا تھا کہ اگر کہیں دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں تو اس کی تحقیقات کے لیے جو ٹریبیونلز قائم کیے جائیں گے وہ 4 ماہ کے اندر فیصلہ دیں گے. آپ نے اس کو بھی سیبوٹاج کیا اور اب ایک ایسا الیکشن کمیشن لے کر آنا چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کی صرف ایک ایکسرسائز کرے گا اور گھر بیٹھے حکومتی لوگ، پری اپرووڈ لسٹس ان کے پاس ہوں گی اس الیکشن کمیشن کے پاس کہ جن کو صرف وہ نوٹیفائی کرے گا کہ یہ آپ پارلیمان کے ممبر ہیں. آپ کرنے کیا جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ پھر آپ نے یہ بھی نوید سنا دی کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو اختیارات مرکز سے صوبوں کو ڈیوالو کیے گئے ان کے اوپر بھی کئی محکمے واپس وفاق لے گا. میں اس کابینہ کی میٹنگ میں شامل تھا کہ جس میں 18ویں ترمیم کی منظوری دی گئی.
اور یقین مانیے کہ اس کابینہ کی میٹنگ کے اندر میں نے کئی سیاسی کارکنان کو جو کابینہ حصہ تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی صوبائی حقوق کے لیے، سائل اور وسائل کے لیے بات کی، اس کی خاطر لڑے، ان کو روتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے کہا کہ جس چیز کے لیے ہم پچھلی 7 دہائیوں سے جدوجہد کرتے رہے، جو ہمیں بر وقت اگر دی جاتی تو سانحہ مشرقی پاکستان نہ ہوتا، آج آپ اپنی اسی اچیومنٹ کو انڈو کرنے چلے ہیں۔ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ جب آپ نے پاکستان کے ایک حصے کو اس کے مینڈیٹ سے محروم کیا 1971 میں، آپ نے ان کا جائز حصہ دینے سے محروم کیا، تو اس کے کیا نتائج نکلے؟ اور آج آپ پھر سے وہی گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس کہ جن میں پہلے ہی وفاق کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آپ ان کا حصہ کم کرنے چلے ہیں۔ ہم آپ کی بات میں وزن تو تب محسوس کرتے کہ اگر وفاقی حکومت اپنے خرچے کم کرتی، اگر صدر ہاؤس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، اگر وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، اگر وزراء کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، آپ نے جو سفید ہاتھی پال رکھے ہیں، آپ کی جو شاہ خرچیاں ہیں، جب آپ وہ خود کم نہیں کرتے تو آپ صوبوں سے ان کا حصہ کیسے چھین سکتے ہیں؟ یہ وفاق کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی نوید سنا دی کہ آرٹیکل 243 243 کہ جس کے تحت وفاقی حکومت کو کمانڈ اینڈ کنٹرول حاصل ہے آرمڈ فورسز کا، جس کے تحت سروسز چیف کی تقرری ہوتی ہے، کہ اس کے اندر بھی امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ کیا امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ اس ملک کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہماری 76 سالہ تاریخ میں اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اوپر جو اثر رہا، آج کے دور میں بھی جو اثر ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ 243 میں ترمیم کریں گے تو آپ ملک کی بنیادیں اور ملک کا جو سٹرکچر ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے تبدیل کر دیں گے، اور اس طرح سے تبدیل کریں گے۔ اب جو باتیں ہماری سننے میں آ رہی ہیں، یہ ظاہری بات ہے جب اس کا ڈرافٹ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن جو اسپیکولیٹو گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کمانڈر ان چیف کا ایک نیا عہدہ کریٹ کیا جائے گا، جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا، اور سپریم کمانڈ جو پاکستان کے آئین کے تحت اس وقت صدر پاکستان کو حاصل ہے، اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی۔ تو پھر یہ آپ ملک کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کہاں گئی وہ سویلین سپریمیسی کی باتیں؟ کہاں گئی آئین اور قانون کی سپریمیسی کی باتیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آئین کے آرٹیکل 243 کے اندر ترمیم کی جائے گی تو وہ سویلین سپریمیسی کے اوپر ایک کاری ضرب ہوگی۔ ابھی تک تو ہم ہائیبریڈ اور ہائیبریڈ پلس کا نظام دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک کو ہوگا کہ جس کے تحت آئین کو ماتحت بنا دیا جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کے سویلین اداروں کو ماتحت بنا دیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے۔ ہم نے 26ویں ترمیم کے اثرات دیکھے، یہ 27ویں ترمیم کے خدا نخواستہ وہ اثرات ہوں گے کہ جو اس ملک کی نہ صرف بنیادیں ہلائیں گے بلکہ عوام اس سوشل کانٹریکٹ کو، اس معاہدے کو ماننے سے ہی انکار کر دیں گے۔ اور ہم بطور اپوزیشن اس طرح کی 27ویں ترمیم جو ملک کے ساتھ کھیلے گی، کھلواڑ کرے گی، ہم کسی بھی صورت اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ہر حد تک جائیں گے۔ اس میں وکلاء کمیونٹی ہو، سول سوسائٹی ہو، میڈیا آرگنائزیشنز ہوں،
ان سب سے رابطہ کریں گے اور ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ باضمیر جج صاحبان وہ بھی سامنے آئیں. انڈیا کے اندر وہاں پر ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے وہاں پر اسی طرح کا کھلواڑ جب ہونے جا رہا تھا تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں اپنا موقف وہاں کے لوگوں کے سامنے رکھا. یہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے یہاں پر اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی. یہ مہینہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. انپریسیڈنٹڈ وقت سے ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ انپریسیڈنٹڈ ٹائمز انپریسیڈنٹڈ ایکشنز کا تقاضا کرتے ہیں. ہم نے اس ملک کے ہر طبقے کے ساتھ بہت قلیل وقت میں ٹائم از آف ایسنس کہ جس میں ہم نے اس ناجائز حکومت اس ناجائز پارلیمان کو یہ قدم اٹھانے سے روکنا ہے. جیسے اسپیکر صاحب نے کہا ہم نے آج اپنی میٹنگ کے اندر اس حوالے سے بہت سی چیزیں ڈسکس کی کہ ہم کیا کیا قدم اٹھا سکتے ہیں. ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ان کا بھی ان پٹ لے کر اس کو اناؤنس کیا جائے. ہم نے ایک واضح پلان تیار کیا ہے آنے والے ہفتوں کا آنے والے دنوں کا کہ جس میں ہم بھرپور مزاحمت کے ذریعے اس 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے. اس کے راستے میں ایک رکاوٹ بن کر کھڑے ہوں گے اور وہ پلان انشاءاللہ آج شام کو یا کل آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے, آپ کے سامنے رکھیں گے اور عوام سے بھی تجاویز طلب کریں گے اس دوران کہ کس طریقے سے ایک بھرپور مزاحمت کی جا سکتی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف. بہت بہت شکریہ. زبیر عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معیشت پر ہم نے آج کرنی تھی. میں دو الفاظ اسپیکر صاحب آپ کی اجازت سے مسبق ہو کر, یہ تھوڑا پولیٹیکل کیونکہ میاں نواز شریف کا انہوں نے ذکر کیا تھا, میری صرف چونکہ میں ان کا اسپوکس پرسن بھی رہا ہوں اور جو باتیں ہم ان سے سنتے تھے سویلین بالادستی کے حوالے سے, پارلیمنٹ کی سوورینٹی کے حوالے سے, میں صرف ایک چیز ان سے گزارش کروں گا کہ 26ویں ترمیم پر اور 27ویں ترمیم جو آنے والی ہے اس پر ایک اپنا سٹیٹمنٹ یا پریس کانفرنس دے دیں اور بھرپور انداز میں دفاع کر کے دکھا دیں 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم. میرا خیال ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں اینڈ آئی تھنک پوری قوم ان سے توقع کرتی ہے کہ وہ بھرپور مخالفت کریں گے اس کی, کیونکہ جو انہوں نے ہمیں سبق سکھایا تھا, انہوں نے تو ووٹ کو عزت دو کا سبق سکھایا تھا. یہ اس سے زیادہ نہیں بولوں گا, بٹ وی ایکسپیکٹ کہ میاں نواز شریف اس کروشل موقع پر اپنا رول پلے کریں گے اور اپنے بھائی صاحب جو کہ پرائم منسٹر ہیں اور اپنی کابینہ کے لوگوں کو پارلیمنٹ کو روکیں گے یہ سب کرنے سے. معیشت کے حوالے سے ہم نے پلان کیا تھا, چونکہ کل آپ کو پتہ ہے کہ وزیر بہت بھاری بھرکم وزراء انکلوڈنگ دا فائنینس منسٹر سب نے ایک پریس کانفرنس کی معیشت کے حوالے سے, اور ہم سوچ رہے تھے, میں تیمور جھگڑا ہم بات بھی کر رہے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا خوشخبری سنائیں گے, کیا کچھ بتائیں گے کہ معیشت میں کتنا زبردست کارنامے انجام دیے گئے ہیں. لیکن جب ہم نے پریس کانفرنس سنی اور اس کا تجزیہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو 4-5 وزیر تھے اس میں سے کسی نے کچھ نہیں بتایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بتایا کیا تھا اور کیا نہیں بتایا, اور کبھی نہیں اس پر بات کریں گے. وزیر خزانہ صاحب نے مبارکباد پیش کی پاکستان کی قوم کو کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ IMF کے ساتھ ہو گیا. مطلب اس سے زیادہ مذاق خاص چیز نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. پچھلے 30 سال میں تقریباً پاکستان کے 25واں IMF پروگرام ہے, اور ہر IMF کے پروگرام میں ہر 3 مہینے کے بعد تقریباً ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو تقریباً جس ملک نے پچھلے
20-25 سال میں 150 سے 200 سٹاف لیول ایگریمنٹ کیے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت، پاکستان کے عوام کو کوئی بہتری نہیں آئی. یہ مبارکباد دینے کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مطلب آپ ذرا انتہا دیکھیں. کبھی بات نہیں کریں گے. نہ اس کل پریس کانفرنس میں بات کی، عوام کی بات نہیں کی، عوام کی غربت کی بات نہیں کی، پاکستان کے مڈل کلاس کے اوپر جو تباہی آئی ہے پرچیزنگ پاور کے حوالے سے اس کی بات نہیں کی، پاکستان میں جو غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا اس کی بات نہیں کی، پاکستان میں جو بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اس کی بات نہیں کی. بات ہی نہیں کی. نہ بے روزگاری، نہ مہنگائی، نہ غربت، نہ مڈل کلاس کی، نہ سیلریڈ پیپل جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو تباہی کی گئی ہے ٹیکسز کی مد میں اس کی بات نہیں کی گئی. سٹاف لیول ایگریمنٹ کی بات کی گئی. انویسٹمنٹ کی بات نہیں کی. وزیر اعظم، ان کے وزیر اعظم وہ ہیں جو پچھلے 3.25 سال میں میرا خیال ہے کہ 200 دورے کر چکے ہیں اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا مذاق کیے انویسٹمنٹ کے نام پر. ایک تو ایس آئی ایف سی بنایا جون 2023 میں، اس کا بھی نتیجہ میں بتا دیتا ہوں. لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے باہر گئے ہیں اور کچھ صدور اور وزراء اعظم پاکستان آئے ہیں دوسرے ممالک کے، پتہ نہیں کوئی 200 ایم او یو سائن کیے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جس کی ٹوٹل رقم جو تھی تقریباً $25 بلین سے زیادہ تھی. $25 بلین ہر دفعہ بتایا گیا. ابھی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے سعودی عربیہ گئے، پھر 2-3 ایم او یو سائن کیے. مطلب کوئی شرم بھی نہیں آتی کہ بھائی پچھلے کبھی کچھ نہیں آیا. آپ $30 بلین $25 بلین کے ایم او یو سائن کر چکے ہیں، ایک دھیلا نہیں آیا. آپ پھر قوم کو نوید سنا رہے ہیں. ان کے وزراء آتے ہیں کہ دیکھیں جی کتنا بڑا ایم او یو سائن کر لیا. حالت یہ ہے کہ وہ جو ایم او یو سائن کرتے ہیں دوست ممالک کے ساتھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی مد میں آنے کے لیے، اس وقت جیسے میں بات کر رہا ہوں $70 ملین ایف ڈی آئی مائنس، پلس بھی نہیں. پچھلے ایک سال میں $1 بلین میں کی کمی آئی ہے ایف ڈی آئی میں. اور باتیں سن لیں، ابھی پھر چلے جائیں گے. ابھی ہم سنیں گے کل یا پرسوں جا رہے ہوں گے ملائیشیا یا سعودی عربیہ یا کسی عرب ممالک اور کہیں گے وہاں جا کے کہیں گے کہ، اور اتنی بھاری بھرکن ٹیم ساتھ ہوتی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کرتے کیا ہیں. تھوڑا سا میں بھی اگر ہوتا 3.25 سال تو 3.25 سال میں بھی کہتا وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے اب کچھ بھی نہیں آ رہا، اب آپ کوئی اور طریقہ نکالیں. اور اوور آل انویسٹمنٹ جو میں ایسے ایف سی کی بات کر رہا تھا، بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے قوم کو، بیکاز انویسٹمنٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اگر انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوئے گی، اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنے کے لیے آئے گا تو کہاں سے ترقی ہوئے گی. انویسٹمنٹ کی حالت یہ ہے کہ 51 سال میں لوئسٹ لیول ہے. اینڈ آئی کیپ ریپیٹنگ دیٹ ٹو ٹیل آل دا منسٹرز اور ان کے حمایتیوں کو کہ پاکستان میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. اور اکنامک ایکٹیویٹی کی آپ انتہا دیکھیں جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور میں اس وجہ سے اس کا دوبارہ ذکر کروں گا کہ آج ایک کمپیریزن بھی آیا ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے، جو سب بنیاد ہے کہ تمام اکنامک ایکٹیویٹی کا نچوڑ ہے کہ جی آپ کے ملک میں عوام کو فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، ترقی ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، وہ جی ڈی پی گروتھ میں آ جاتا ہے. 1.62% پچھلے 3 سال کا شہباز شریف کی حکومت کا ایوریج جی ڈی پی گروتھ ریٹ رہا ہے. اس سال جو آپ کہہ رہے ہیں، کوئی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 2.7%، کوئی کہہ رہا ہے 2.8%. اس سال بھی ان کمپیریزن with all the other regional countries, India, بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ تمام کا جو ایوریج گروتھ ہے وہ 5.8% ہے. ابھی آپ ذرا دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ یہ جو نااہل وزیر اعظم ہیں، نااہل کابینہ ہے، یہ 3.25 سال میں پاکستان کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ ہر سال پیچھے چلے جا رہے ہیں. مطلب اس سال بھی صرف ایک سال میں تقریباً 3% گروتھ ریٹ کا فرق آئے گا پاکستان میں اور باقی ایوریج آف دی ادر ریجنل کنٹریز. تو جس ملک کی حالت یہ ہو، میں تبھی آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میں پوری پریس کانفرنس سنی، میں نے ایک وزیر سے یہ نہیں سنا کہ غربت کے بارے میں بات کی. ایک وزیر نے نہیں ذکر کیا غربت کا. 12 کروڑ عوام کا نہیں ذکر کیا. ایک نے 24% ان امپلائمنٹ ریٹ کا نہیں ذکر کیا. ایک نے 30% سے اوپر 34% ان امپلائمنٹ امنگ یوتھ کا ذکر نہیں کیا. ایک نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں انفلیشن ریٹ 6% کراس کر چکا ہے.
ایک نے یہ نہیں بتایا کہ مڈل کلاس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ 60% سے کم ہو چکی ہے. ایک نے بھی نہیں ذکر کیا. عوام کی نہیں بات کرتے. ہاں کس کی بات کی تھی؟ بالکل کی تھی اشرافیہ کی. دیکھیں جی سٹاک مارکیٹ کہاں پہنچ گئی. بھائی تھوڑا سا تو لحاظ کریں پاکستانی قوم کا. اتنا تو لحاظ کریں کہ آپ عوام کو یہ تسلی تو دیں کہ جی ہم آپ کی بہتری ابھی ہونے والی ہے. غربت کم ہوگی, بے روزگاری کم ہوگی, امپلائمنٹ جنریشن زیادہ ہوگی, انفلیشن کم ہوگی, اور جو دوسری انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی. کوئی ایک اشاریہ نہیں. سرکولر ڈیٹ پہ صرف جھگڑا صاحب ایک میں ذکر کر دوں. سرکولر ڈیٹ کی پاور منسٹر نے بات کی تھی. ایک تو 4.25 سال میں وہ بھی آئے, پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی تھے. 4.25 سال میں آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا حال جو مصطفیٰ نے تھوڑا سا ذکر کیا, 1 ٹریلین روپیز کے لاسز کراس کر چکے ہیں. 4.25 سال میں آپ نے ایک پرائیویٹائزیشن کیا, وہ بھی آپ نے پاکستان کے بزنس ایتھکس کے خلاف, کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی, اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں پرائیویٹ پارٹی کو فرسٹ مومنٹ بینک دے دیا. ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا ظلم ہے. سرکولر ڈیٹ کم کر دیا. کم کیسے کیا؟ 1.3 ٹریلین روپیز کا آپ نے بینکوں سے لون لیا, ان کو 600 ملین روپیز کا انٹرسٹ انکم جنریٹ ہوگی, اور وہ سارا بوجھ عوام پر لاد دیا. تقریباً پتہ نہیں کتنے روپیز پر یونٹ کا اضافہ اگلے 6 سال تک عوام برداشت کرے گی. تو یہ ایک مختصر جائزہ تھا جو کل انہوں نے وہ کیا تھا. باقی NFC ایوارڈ اور دوسری چیزوں پر جھگڑا صاحب بات کریں گے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ جی. میں اس میں ایڈ کرتا ہوں, اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ NFC کا جو ہے وہ کہتا ہوں, لیکن جو زبیر صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں 2-3 چیزیں ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ واقعی جس طریقے سے کل یہ پریس کانفرنس اناؤنس ہوئی, ہمارے خیال میں تو یہ حکومت جو تقریباً 4 سال ابھی رہی ہے, کہ یہ کوئی اپنا پرفارمنس سکور کارڈ بتا رہے تھے کہ ہم پاکستان کو یہاں سے یہاں لے گئے, اور کوئی میرے خیال میں یوٹیوب پہ 1 گھنٹہ 28 منٹ کی ویڈیو پڑی تھی, اور وہ دیکھ کے میں حیران ہوں کہ 6-7 وزیر ہیں, کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. لگتا ہے کسی نے زبردستی ان کو بٹھایا تھا کہ جا کے کہو کہ اکانومی پہ بات کرو, کیونکہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. اب کچھ کہنے کا نہیں ہے. ان سب نے جو ہے وہ ایک نے 10-10 15-15 منٹ کی سلائیڈز دکھائی ہیں, ایک کے پاس بھی کچھ کہنے کا کچھ نہیں تھا. جیسے زبیر صاحب نے کہا, نہ غربت کی بات, نہ مہنگائی کا کوئی توڑ لانے کی بات, نہ بے روزگاری کی بات. سب اپنے سوٹ اور ٹائی پہن چکے ہیں کیونکہ ان کو تو فرق پڑتا نہیں ہے. FBR چیئرمین صاحب نے بات کی کہ پتہ نہیں کیا ٹیکس ریفارمز آ گئے. ٹیکس ریفارمز تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا آئے ہیں, کیونکہ ٹیکس دینے کے بعد آنسو جو ہے وہ نکلتے ہیں. آج سے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس ریفارم ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 1 روپے انہوں نے تاجروں سے نہیں لیا. جو پھنسا ہوا ہے ٹیکس نیٹ پہ, اس سے 50% تک نان سیلریڈ میں, 40% تک سیلریڈ میں, اس کے اوپر 17% GST ہر چیز میں. یعنی آپ 3 روپے کا کام کرتے ہیں, 2 روپے آپ سرکار کو دیتے ہیں اگر آپ ٹیکس نیٹ میں ہیں. کس لیے؟ میں تو اپنی ذاتی اس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ آپ میرا ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں کہ شاید اگر وہ میرے خیال میں کوئی کروڑوں میں آتا ہے ابھی, تو وہ اس لیے میں دے رہا ہوں کہ میرا الیکشن میرے سے حکومت چوری کر لے, کہ میرے گھر کی مجھے سیکیورٹی رکھنی پڑے, تاکہ جو ہے جو وردی والے اور بغیر وردی والے لوگ ہیں وہ میرے گھر میں اندر ایسے ہی نہ گھسے, کہ ہیلتھ کا خرچہ خود کرنا ہو, کہ ایجوکیشن کا خرچہ خود کرنا ہو, اور جب مرضی حکومت نے ECL پہ ڈال دینا ہے. اس سب کے لیے ہم جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بڑے ٹیکس ریٹرن بڑے ہیں, کہ تقریباً 5.9 ملین ٹیکس ریٹرن لوگوں نے فائل کیے. اس میں آپ دیکھ لیں تقریباً 40% لوگوں نے ٹیکس دیا ہی نہیں ہے, صرف کاغذ بھرا ہے. اور سب سے مزیدار بات, ان کے ایک اسپوکسمین ہیں, انہوں نے بات کی کہ دیکھیں یہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے, آپ کی ہماری بات کرتے ہیں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے یہ ویسے روتے ہیں, ان کے ٹیکس کا تو کوئی خاص مطلب بھی نہیں ہے, کہ ان کا سارا ٹیکس صرف 500 ارب بنتا ہے, جبکہ ہماری ٹوٹل ریونیو کریکشن تو جو ہے وہ کوئی 13,000-14,000 ارب ہے, تو 5% بھی نہیں بنتا. تو اورنگزیب صاحب اگر 5% بھی نہیں بنتا, صرف 500 ارب ہے اور یہ بے معنی ہے,
تو مہربانی کر دیں آدھا کر دیں نا، تاکہ آپ کے لیے تو مقصد نہیں ہے، ہمارے لیے تو 50% ٹیکس دے کے بس ہو گئی ہے. پھر اسی لیے تو جو ہے وہ یہ لوگ جاتے ہیں. یہ ایک کنفیوزڈ حکومت ہے، یہ ایک نااہل حکومت ہے، یہ ایک انلیجٹمیٹ حکومت ہے. یہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی اور یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، یہ ان کی ہار ماننے کی ایڈمیشن ہے. اس سے بہتر ہے یہ ریزائن کر کے یہ ملک چھوڑ دیں. جو ان کے ہائیبرڈ ماسٹرز ہیں وہ ان سے ریزائن کرا دیں، ان کا نام بھی جو ہے وہ یہ خراب کر رہے ہیں. یہ ملک ان سے ٹھیک نہیں ہونا، اور نہ یہ ترامیم پہ ترامیم کر کے آئین کا بیڑا غرق کر کے جو ہے وہ یہ لوگوں کی تنقید ختم ہونی ہے. یہ جو میں کنفیوز ہونے کی بات کر رہا ہوں، اتنا انہوں نے ریفارم کر لیا کہ 4 سال بعد انہوں نے 8 کمیٹیاں اور بنا دی، اور جو کمیٹی ٹیکس کو دیکھ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ٹیکس کم کرو، کہ انکم ٹیکس زیادہ ہے، کمپنیوں پہ سپر ٹیکس زیادہ ہے، جی ایس ٹی زیادہ ہے، ڈیویڈنڈ پہ جو ہے وہ ٹیکس زیادہ ہے، یہ سارا کم کرو ورنہ انویسٹمنٹ ساری جاری ہے. یہ اخباروں میں آیا تھا، آپ سب نے رپورٹ کیا تھا. تو اگر یہ اصلیت ہے تو آپ ہم سے کیوں 50% ٹیکس دے رہے ہیں؟ کنفیوژن کی انتہا ہوتی ہے. اچھا، پاور منسٹر نے کہا کہ پتہ نہیں پاور میں کیا کیا ریفارم ہو گیا. آپ مہربانی کریں اسلام آباد سے باہر جائیں، یہ قریب خیبر پختونخوا ہے، کسی کے پاس پاور ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہم نے کرنی ہے. آپ مجھے بتا دیں، ایک سوال ہے، پیسکو وفاقی ادارہ ہے، 100 ارب روپے سے زیادہ وہ جو ہے وہ خسارہ ہوتا ہے اس کا ہر سال. آپ اس کی کیا پرائیویٹائزیشن کریں گے؟ کون اس کو لے گا؟ وہ خسارہ کون برداشت کرے گا؟ اس میں جو انویسٹمنٹ کرنی ہے جو وفاقی حکومت نہیں کر رہی، کون وہ کرے گا؟ لوگ تو اپنے میٹر پھینک کے سولر پہ جا رہے ہیں، اور سولر پہ آپ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سولر بھی نہ لگاؤ، یعنی آپ کو بجلی کا حق بھی نہیں ہے. وفاقی سسٹم دیتی نہیں ہے، دیتی ہے تو 60 70 80 روپے یونٹ، اور اگر اس کے بجائے آپ سولر پہ جائیں تو کہتے ہیں کہ سولر آپ نہیں لگا سکتے. یہ جو نیٹ میٹرنگ کے ریٹ تھے یہ نئے گاہک کے لیے آدھے کر دیے، اور میرے خیال میں ابھی پرانے کے لیے کرنے کا پروپوزل 5ویں 6ٹھی بار جو ہے وہ یہ لے جا رہے ہیں. یہ طریقہ یہ ایسے ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا جب موبائل فون آ رہے ہیں تو آپ کہیں کہ جی جو پی ٹی سی ایل کے لینڈ لائن ہیں ان کو ہم نے بچانا ہے، تو کوئی موبائل نہ لے، موبائل پہ ٹیکس لگاتے ہیں، موبائل کمپنیز کو آنے نہیں دیتے تاکہ پی ٹی سی ایل خسارے میں نہیں جائے. آپ لوگوں کو جو ہے وہ بجلی نہیں دے رہے، ان کو سولر کا موقع نہیں دے رہے، تاکہ آپ خود جو ہے جو خسارہ آپ نے جو ہے وہ سارے ان ڈسکوز میں پیدا کیا کہ وہ آپ جو ہے وہ کسی طریقے سے ختم کر لیں، اور وہ بھی ختم نہیں ہو رہا. جیسے زبیر صاحب نے کہا، ایک انہوں نے بات کہی کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کا کچھ کیا، اس کے لیے ہم نے قرضہ لے لیا. جی قرضہ لے لیا اور وہ آپ پہ ڈال دیا. جیسے زبیر صاحب نے کہا میرے خیال میں 3.5 روپے یونٹ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ 6 سال کے لیے آپ دیں گے تاکہ وہ قرضہ جو ہے وہ آپ اور میں پے آف کر سکیں. پھر سلمان صاحب آئے، انہوں نے رائٹ سائزنگ کی بات کی. وہ میں 15 منٹ سن رہا تھا، انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب کو اتنی میٹنگز، اتنی پریزنٹیشن دے دی، پھر اتنی ڈپارٹمنٹس کی دے دی، پھر اتنی ڈپارٹمنٹس کی دے دی. پھر ہم نے ایک بات انہوں نے کہہ دی کہ ہم نے یوٹیلیٹی سٹور ختم کر دیا. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ کوئی 1 روپے کا فائدہ ہوا ہے. رائٹ سائزنگ کا مطلب کہ کوئی 1 پیسہ بچایا. جیسے جو ہے وہ مصطفیٰ بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو صرف دیکھا کہ آپ نے خرچہ زیادہ کیا. اور یہ رائٹ سائزنگ وقت مجھے یاد آ رہا تھا کہ کل آپ نے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وفاقی ملازمین کی گریڈ 22 کی سیکرٹریز کی 85% ہاؤس رینٹ آپ نے زیادہ کرائی ہے. تو یہ ہم سے ٹیکس اس لیے لیتے ہیں کہ 85% ہاؤس رینٹ جو ہے وہ 22 گریڈ کے ملازمین کی زیادہ کر دیں. اس کے بعد وہ صوبے کریں گے، آپ کا 12 ارب کا اس پہ خرچہ آ جائے، صوبے کر لے تو 122 ارب آ جائے گا، 10 گنا وہ بڑھ جاتا ہے. پھر آپ جا کے آئی ایم ایف کو کہیں گے، پھر وہ آپ کو کہے گا کہ اور ٹیکس بڑھا دو، اور منی بجٹ ڈال دو. تو یہ آپ کا ریفارم ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تنخواہوں کا سسٹم کیسے بہتر کر رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ پینشن کا سسٹم کیسے بہتر کر رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو اتنے زیادہ جو ہے وہ ملازمین ہیں
جو کہ کام نہیں کرتے کہ ان کو آپ ریٹرین کیسے کیا کریں گے, کیا پلان ہے ان کے لیے. ریفارم تو اس کو کہتے ہیں نا, اس کو نہیں کہتے کہ آپ پہ اور مجھ پہ ٹیکس لگائیں اور لوڈ شیڈنگ 22-23 گھنٹے کی کر دیں. انویسٹمنٹ پہ بات کرنا جی ضروری ہے, انویسٹمنٹ پہ کیونکہ انہوں نے بات ہی نہیں کی, کہ نہ یہ غربت پہ بات کر سکتے ہیں, نہ یہ مہنگائی پہ بات کر سکتے ہیں, نہ یہ بات کر سکتے ہیں بے روزگاری پہ, اور نہ یہ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ پہ. زبیر صاحب ایم او یوز کی بات کر رہے تھے, مجھے صرف ایک ایم او یو کا رزلٹ دکھا دیں. ساری ایس آئی ایف سی کی لیڈرشپ اور پرائم منسٹر کھڑے تھے, البیک چکن کی دکان کا ایم او یو انہوں نے کھولا تھا کہ البیک چکن کی دکان کھولے گی, وہ تو لے آئے. وہ زبیر صاحب $25 ارب بھی چھوڑ دیں ایک, وہ تاکہ ہم البیک چکن تو کھا لیں نا یہاں پہ. البیک وہ سعودی عربیہ میں ملتا ہے. انویسٹمنٹ کی یہ حالت ہے کہ انویسٹمنٹ چھوڑیں. جو ایک گروپ تھا پچھلے 20 سالوں میں جو ایک دو بڑی انویسٹمنٹ ہوئی تھی, ایک کراچی الیکٹرک میں ہوئی تھی, ایک اتصالات میں ہوئی تھی. اتصالات کا ابھی تک $800 ملین کا جو ہے وہ پھڈا ہے وفاقی حکومت سے, وہ سالو نہیں ہوا. اور آج سے کچھ دن پہلے جو دو انویسٹر جنہوں نے کراچی الیکٹرک میں انویسٹمنٹ کی تھی, انہوں نے نوٹس بھیجا ہے وفاقی حکومت کو کہ ہمارا آپ پہ $2 ارب کا دعویٰ ہے. سعودی اور کویتی جو انویسٹر ہیں, الجمع گروپ میرے خیال میں نام ہے, $2 ارب کا کیوں دعویٰ ہے؟ کیونکہ آپ نے کراچی الیکٹرک کی سیل ہونے ہی نہیں دی, آپ اس میں بار بار مداخلت کرتے ہیں, آپ کسی کو منافع بنانے نہیں دیتے. تو یہ ہے انویسٹمنٹ کا حال. کہاں ہے ایس آئی ایف سی اور کیا انہوں نے کیا ہے اس کے لیے؟ فورن انویسٹمنٹ چھوڑے. گل احمد نے اپنے اپیرل بزنس کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے. مینوفیکچرنگ کا یہ حال ہے کہ امریلی سٹیلز نے جو ہے, اور اس ٹائپ کی کتنی کمپنیز نے اپنے 6 مہینوں کے لیے اور ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم کوئی آپریشنز نہیں چلا رہے. خیبر پختونخوا کی بات کر لیں تو آپ کی ان پالیسیز کی وجہ سے ہر کوئی اپنی انڈسٹریز وہاں پہ جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے. میں آگے آتا ہوں جی, ہر چیز کے اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ آپ بجلی کو ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کی ایکچولی بجلی کی پیداوار, اس کی کنزمپشن کم ہوئی ہے, اور انڈسٹری میں کم ہوئی ہے, اور ایگریکلچر تو آپ نے اتنا تباہ کر دیا ہے کہ 34% بجلی کی یوٹیلائزیشن کم ہوئی ہے. یعنی 3 میں صرف 2 یونٹس ابھی استعمال ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کون سا ریفارم آپ نے اس اکانومی میں کیا ہے, اور اگر یہ آپ کا سکور کارڈ ہے تو آپ کو کیا حق پڑتا ہے کہ کسی اور کے مینڈیٹ پہ آپ اس حکومت میں بھی رہیں اور آپ ملک کا آئینی ڈھانچہ بھی جو ہے وہ تبدیل کر دیں. آخری بات این ایف سی پہ آتے ہوئے, کیونکہ یہ شاید سب سے ضروری بات ہے, کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کو واپس کرنے کی بات ہوئی, 27ویں ترمیم کی بات ہوئی. میں نے برما اور نارتھ کوریا اور ایسے ہی کچھ ممالک ہوں گے جس میں اس قسم کی آئینی ترامیم ہوتی ہیں. اتنی بڑی آئینی ترامیم بلاول بھٹو کے ایک ٹویٹ کے ذریعے قوم کو پتہ چلے کہ 2 دن میں وہ 3 دن میں پیش ہو رہی ہے. یہ مجھے بتا دیں کہ یہ کون سے ہائیبرڈ نظام میں بھی ہوتا ہے. این ایف سی میں صوبوں کا شیئر ایسے واپس لینا یہ زیادتی بھی ہے, یہ ممکن بھی نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے. اس ملک میں, اور میں ابھی پی ٹی آئی اور ٹی ٹی اے پی کے رہنما کے طور پہ نہیں بول رہا, اس ملک کو اگر آپ نے ایک فیڈریشن سمجھنا ہے, آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ چھوٹے صوبوں میں کیا احساسات ہوتے ہیں, کیا سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, اور آپ حقیقت بھی سن لیں. آپ کہتے ہیں کہ وفاق کو جو ہے وہ بڑے کم پیسے ملتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بزنس ریکارڈر میں آج سے صرف چند دن پہلے حفیظ پاشا صاحب کا آرٹیکل آیا تھا. حفیظ پاشا صاحب کا یہ آرٹیکل ہے این ایف سی ٹرانسفرز کے بارے میں, اور انہوں نے کیلکولیشن کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آج کے سال آئین میں تو یہ ہے کہ این ایف سی کا شیئر صوبوں کو 57% ملے گا, لیکن جب جو آپ صوبوں سے سرپلس چھوڑواتے ہیں, اس سال آپ 1500 ارب چھوڑوا رہے ہیں,
جب آپ وہ نکال دیں اور جو آپ پیٹرولیم لیوی میں پیسے وفاق اللیگلی اپنے پاس رکھتا ہے جب آپ وہ نکال دیں تو صوبوں کا شیئر 57% نہیں، یہ مصطفیٰ بھائی یہ نوٹ کر لیں، 45% بنتا ہے. اور پچھلی این ایف سی میں 7ویں این ایف سی سے پہلے جو فی الحال این ایف سی چل رہی ہے، جو 5ویں این ایف سی اس سے پہلے جو 1997 میں اپروو ہوئی تھی، اس میں صوبوں کا شیئر 49% تھا. آج صوبوں کا شیئر 49% نہیں ہے، 45% ہے. یہ حفیظ پاشا جو ملک کے سب سے بڑے اکانومسٹ ہیں ان کی کیلکولیشن ہے. مقصد یہ ہوا کہ مقصد صوبوں کے شیئر کا نہیں ہے، مقصد ہے کہ آپ فلی فیل ہو چکے، اس ملک کا معاشی ماڈل فیل ہو چکا ہے، اس لیے غربت بڑھ رہی ہے، اسی لیے عوام چیخ رہی ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. پیسہ لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جن صوبوں کو مزید ٹیچرز چاہیے، مزید ڈاکٹرز چاہیے، جن کے لیے سڑکوں کی مرمت کے پیسے چاہیے، ریسکیو سروس میں انویسٹمنٹ چاہیے، پولیس میں انویسٹمنٹ چاہیے، ان ساری فیسلٹیز میں انویسٹمنٹ چاہیے، اکانومی میں انویسٹمنٹ چاہیے، کہ ان کے بجائے آپ تنخواہوں کے لیے مزید پیسے جو ہے وہ یہاں پہ لیں. انویسٹمنٹ آپ لا نہیں سکتے، غربت کو آپ کم نہیں کر سکتے. یہ پیسے آپ وہاں سے یہاں کر دیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ پینشن کا نظام آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، تنخواہوں کا نظام آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ بتا دیں اگر این ایف سی کا فکر ہوتا تو آپ یہ جو لیک نیوز ہے اس میں یہ نہیں دیکھتے سب سے پہلے کہ جی فاٹا میں دہشت گردی کی جنگ ہے، ان کو 2018 سے انضمام ہو گیا کہ ان کو اپنا شیئر مل جائے. سنا ہے آپ نے؟ اس میں نہیں ہے فاٹا کا شیئر. 7 سال ہو گئے، آپ تو الٹا وفاق کی طرف پیسے لے رہے ہیں. آپ کو اس کے علاوہ یہ بھی پتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی میں بات کرتا ہوں کہ وہ پاپولیشن کی شیئر ہی 1997 کے بعد نہیں پڑے. تو جب آپ صرف شیئر لگا لیں تو 100-200 ارب روپے تو ہر سال کے خیبر پختونخوا وفاق کو اس کے علاوہ دے رہا ہے، 100 ارب روپے فاٹا کے دے رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پیسے ہر جگہ کم ہے، معیشت ٹھیک کرنی ہے. معیشت ٹھیک کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، ایک مستحکم نظام چاہیے. جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی، اگر آپ اسی طریقے سے ابھی 27ویں آئینی ترمیم پاس کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ اس طریقے سے ملک کا آئینی نظام جو ہے اس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کریں گے، آپ نے جو بچا کچھ ہے باقی تو آپ نے کر لیا، تو پھر اس کے خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں. میں انفیکٹ ان دی اینڈ یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس کو کامیاب بنائیں گی یا نہیں بنائیں گی، ان دی اینڈ چیلنج ان کو ہی کرنا پڑے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر تو کہہ چکے ہیں کہ یہاں پہ ہائیبرڈ نظام بھی نہیں ہے. تو جب نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پہ ابھی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ووٹ کو عزت نواز شریف دینا چاہتے تھے یا جو جمہوریت بہترین استحکام ہوتا تھا، کہ اب اس کے ڈیفینس میں بلاول ٹویٹ صرف نہ کریں کہ اس کے اگینسٹ سٹینڈ لیں. ہم بھی پھر اس کے ساتھ ہوں گے، اور اگر نہیں لیتے تو پھر اس ملک کی تباہی کا یہی ذمہ دار ہوں گے. بہت بہت شکریہ. تو یہ سرپلس والی بات دیکھیں، یہ چاروں صوبوں نے کیا. میں اس پہ اپنی رائے بار بار دیتا گیا. صوبوں نے آ کے اسی ڈنڈے کے ماحول میں ہر سال جو ہے وہ سرپلسز چھوڑے. ٹھیک ہے جی، آپ مجھے بتا دیں کہ وہ سرپلسز جو ہیں وہ پرو ایکٹیولی، یہ سیلاب آئے تھے ان کے خلاف نظام بہتر کرنے میں نہیں لگ سکتے تھے؟ بعد میں تو ہم ریلیف پیکیجز جو ہے وہ بانٹ دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی، پہلے نہیں کر سکتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ 25 ملین 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں. آپ کے پاس جو ٹیچرز کی تعداد ہونی چاہیے اس کی آدھی ہے. کیا یہ ٹیچر ہائرنگ میں نہیں جو ہے وہ استعمال ہو سکتے تھے؟ آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ جو ہے وہ پولیس میں زیادہ انویسٹمنٹ کر دیں. یہ 1500 ارب روپے میں آپ فاٹا کو ان کا شیئر بھی دے سکتے تھے، خیبر پختونخوا کو بھی اس کا شیئر مل سکتا تھا، بلوچستان کو بھی مزید پیسے مل سکتے تھے اور سرپلس بھی چھوڑ سکتے تھے. لیکن اس طریقے سے نہیں. آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو آئی ایم ایف دکھاتا ہے کہ 30 ارب ڈالر کے امپورٹ آپ کے فگر میں نظر ہی نہیں آتے.
یہ تو فارم 47 کے الیکشن سے بھی زیادہ بڑا ریکارڈ ہے. تھینک یو.